کہ حدیث میں آتا ہے جب معاشرت کی بات آئے، رہن سہن کی بات آئے تو بھائیوں کی طرح رہو، لیکن جب معاملے کی بات آئے تو اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو۔ چاہے معاملہ آپ کو بھائی سے کرنا پڑے، بیٹے سے کرنا پڑے، کسی سے بھی کرنا پڑے، یہ مت دیکھو کہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے، اجنبی کی طرح معاملہ کرو، یعنی ہر چیز صاف رکھو۔ بہت سارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ معاملہ صاف نہیں ہوتا، اور 5-10 سال گزرنے کے بعد پھر دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اس کمرے میں نے اتنا انویسٹ کیا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ کمرہ میں نے بنایا تھا، تیسرا کہتا ہے وہ کچن میں نے بنایا تھا، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب اگر شروع سے اس میں عمل کرتے جو حضور نے فرمایا کہ اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو، یعنی طے کر لو کہ اتنا میں لگاؤں گا، اتنا آپ لگائیں گے، اور اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہاں شریعت حکم دیتی ہے کہ جب دین کا معاملہ کرو تو لکھو، یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو لکھ لیا جائے۔ تو جب معاملہ طے ہو، معاملہ لکھ لیا جائے تو پھر وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ معاملے کے اوپر نگہبانی اللہ کی ہوتی ہے۔ جب فریقین معاملہ کر لیں پھر وہ یہ تصور کر لیں کہ اب اس معاملے کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، یعنی صرف بندے ہی دیکھنے والے نہیں ہیں، بندے ہی گواہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا گواہ ہے، اللہ بھی اس کا نگہبان ہے، اور اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئے۔